السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ ناظرین کرام، اس وقت فلسطین میں مجاہدینوں پر، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے، اور غیر مسلم جو یہودی ہے وہ مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا آپ سے گزارش ہے، میرا پروگرام خود بھی سنیں اور جہاں تک ہو سکے آگے شیئر کریں زیادہ سے زیادہ۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے کہ جو مجاہدین ہیں، جن کے بچے نہیں رہے، جن کے بڑے نہیں رہے، قبرستان ان کے آباد ہو گئے، شہر ویران ہو گئے، اسکول بند ہو گئے، ہو سکتا ہے ان کی ہیلپ کے لیے آپ کا یہ ایک میسج آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے، اور مجھے بھی اللہ ذوالجلال معاف فرما دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ ناظرین کرام، اس وقت جہاں تک بھی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی پکاریں، شہداء کے جسم، ان کی میتیں، ان کے قبروں کو اور ان کے بچوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں، پوری امت مسلمہ میں لوگ گھروں میں ان کے پروگرام دیکھتے ہیں، اور مائیں رو رو کر اپنے بچوں کو کہتی ہیں آپ گھر میں کیوں ہو، آپ بھی جائیں، آپ بھی جہاد کریں۔ جو بزرگ ہیں وہ چاہتے ہیں ہمارے بیٹے گھروں میں کیوں ہیں، وہ جائیں، ان کی مدد کریں۔ اتنی آؤ پکار، اس کے باوجود پھر بھی پوری امت مسلمہ، تمام مسلم ممالک سوئے ہوئے ہیں۔ آج کا میرا پروگرام ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو روتے ہیں دن رات کہ کاش ہمارے لیے جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کے راستے کھل جائیں، لیکن وہ جا نہیں سکتے۔ تو ایک بہت بڑا جہاد ہے ظالموں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اگر اس میں آپ شریک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ اسرائیل، یہ یہود، یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، ان کی معیشت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں جو بھی چیزیں استعمال کرتی ہیں، خواتین ہیں، جو بھی لباس اور جو بھی کھانے پینے کی چیزیں، مرد حضرات ہیں، جو بھی لباس، کھانے پینے کی چیزیں، ہر چیز آپ دیکھیں۔ سب سے پہلے میری گزارش ہے، آپ جس ملک میں بھی رہ رہے ہیں، اپنے ملک کی جو چیزیں، چاہے وہ معیار میں کم کیوں نہ ہو، آپ وہ چیزیں استعمال کریں، اپنے ملک کی چیزیں، جو بھی کھانے کی چیزیں اپنے ملک کی چیزیں استعمال کریں۔ پہننے کے لیے لباس یا کپڑا اپنے ملک کا کپڑا پہنیں، اس سے سب سے پہلے تو آپ کے ملک کو فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد اگر کوئی چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک میں نہیں ہے، تو وہ چیزیں ایسی آپ چیزیں گھر میں لائیں جو مسلم ممالک کی ہوں، اور جو غیر مسلم ہے، خصوصاً جو ہے یہودیوں کی جو پروڈکٹ ہے جتنی ہے، آپ ان سے مکمل بائیکاٹ کر دیں۔ گھر میں کچن کے مسالوں سے لے کر آپ جیولری تک، گھر کے مٹیریل تک، یہ جو ہماری گھر میں کھانے پینے کی، بچوں کی جو ہے ٹافیاں اور آئس کریم، اور اس کے علاوہ جو چیز بھی آپ گھر میں لاتے ہیں، آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ چیز ہمارے ملک کی ہے، پہلے وہ لیں۔ ہمارے ملک کی نہیں ہے تو وہ چیز لیں جن کو مسلمانوں نے بنایا ہوا ہے، جو مسلمانوں کی پروڈکٹ ہے، اور جن پروڈکٹ سے یہ یہودیوں کو فائدہ ہوتا ہے وہ ساری آپ بالکل آپ نہ خریدیں۔ جب آپ کے شہر میں ایسی شاپنگ مال جہاں پر یہودیوں کی پروڈکٹ ہے، جب وہ سیل نہیں ہوگی، ادھر ہی پڑی رہے گی،
اس سے کیا ہوگا کہ یہودیوں کی ساری جو فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، ان کا کاروبار بند ہو جائے گا۔ جب ان کا کاروبار بند ہو جائے گا تو یہ مالی طور پر ان کے ساتھ ایسا جہاد ہے، ان کو ایسی مار ہے کہ جس سے وہ نہ تو مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں گے، نہ وہ اسلحہ خرید سکیں گے، نہ ان کی معیشت درست ہوگی، بلکہ ان کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ تو میری آپ تمام بھائیوں سے بہنوں سے گزارش ہے، جہاں تک یہ میرا پیغام آپ پہنچائیں، جو بھی چیز آپ نے استعمال کرنی اپنے ملک، اگر پاکستانی ہے آپ پاکستان کی استعمال کریں، اگر پاکستانی نہیں تو بیرون ممالک کی چیزیں آپ دیکھیں، اس چیز کو مسلم ممالک نے بنایا ہے، مسلمانوں کی چیزیں استعمال کریں، اور وہ چیزیں جو غیر مسلم کی ہیں، یہود کی ہیں، کافروں کی ہیں، بے دینوں کی ہیں، ان کو آپ نے اس لیے استعمال نہیں کرنا کہ حلال حرام نہیں دیکھنا، آپ نے ان کو اس لیے استعمال نہیں کرنا کہ ان سے فائدہ ہوگا، اس سے یہ کیا کریں گے، بارود خریدیں گے، اسلحہ خریدیں گے اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ اس لیے کوئی چیز بھی ہو جس کا فائدہ یہودیوں کو پہنچتا ہے، اسرائیل کو پہنچتا ہے، وہ چیزیں گھروں سے نکال دیں اور آئندہ کوئی ایسی چیز نہ خریدیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اگر گھروں میں رہنے والی ہماری مائیں، ہمارے بچے اگر اس چیز پر کاربند ہو جائیں، ہمارے پورے پاکستان میں جن چیزوں سے اسرائیل کو، یہودیوں کو فائدہ ہو رہا ہے، وہ چیزیں نہ لیں، یہی آپ کا بہت بڑا جہاد ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی چیز ہو اور وہ چیز آپ استعمال کر رہے ہیں اور اس کا فائدہ یہودیوں کو ہو رہا ہے، تو آپ دن رات آنسو بہائیں۔ جناب فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، وہاں جناب مسلمانوں کو جناب ان کا قتل عام ہے۔ اگر آپ یہودیوں کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے تو یہ آپ کے آنسو جو ہے نا، وہ آنسو ہیں جو آپ نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ، بیت المقدس کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ یہ آپ مذاق کر رہے ہیں۔ یہ مذاق کے آپ کے آنسو ہیں۔ اگر واقعتاً آپ دل سے رو رہے ہیں، آپ جہاد کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے ان کی پروڈکٹ کے ساتھ بائیکاٹ کر دیں۔ اگر میں سمجھتا ہوں جتنے اسلامی ممالک ہیں، یہ غیر مسلم جو ہے ان کی پروڈکٹ یہ نہ استعمال کریں، تو آپ دیکھنا کہ یہ جتنے بھی کفار ہیں، جتنے ظالم ہیں، یہ یہودی ہیں، ان کی معاشی حالت تباہ ہو جائے گی، ان کو اپنی پڑ جائے گی، یہ مسلمانوں کا کہاں مقابلہ کریں گے۔ لیکن آج ظلم کی انتہا ہے کہ تمام مسلمان وہ کہتے ہیں جی ہم تو برانڈ والی چیزیں استعمال کرنی ہیں، لباس سے لے کر گھر کے کچن کے مسالوں تک ایسی چیزیں برانڈ ہے جی۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کافروں کی چیزوں کو خریدنے سے نہیں روک سکتے، یہودیوں کی چیزوں کو خریدنے سے نہیں روک سکتے، تو پھر آپ کوئی جہاد نہیں کر سکتے۔ آپ کے اندر مسلمانوں کا جو ظلم، مسلمانوں کا جو خون بہا جا رہا ہے، بیٹیوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، پھر آپ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، آپ کے دل میں جہاد کا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ تو میرا یہ اعلان ہے تمام بھائیوں سے، بیٹیوں سے، تمام بزرگوں سے، میرے بچوں سے، کہ اپنے گھر سے تمام وہ چیزیں نکال دیں۔ بازار میں جب بھی آپ چیز لینے جائیں، پہلے دیکھیں کہ ہمارے ملک پاکستان کی یہ ہے یا نہیں۔ اس کے بعد اگر نہیں وہ چیز ملتی، دوسری بیرون ممالک کی آپ دیکھیں، یہ ہمارے جو بھائی مسلمان ممالک ہیں ان کی ہے، وہ استعمال کریں، اور ایسی چیز جن کا فائدہ یہودیوں کو، غیر مسلموں کو ہوتا ہے، ان کا بائیکاٹ کر دیں۔ امید ہے انشاءاللہ میرا پیغام یہ آپ جہاں تک ہو سکے گا زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں گے، تاکہ ہم اگر مسلمان ہیں تو جو غیر مسلم ہیں ان کی پروڈکٹ جو ہے ان سے بائیکاٹ کر دیں، خصوصاً اسرائیل کی پروڈکٹ، یہودیوں کے پروڈکٹ بالکل اس طرح سمجھیں کہ حرام ہے، ان کو چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ تعالی وقت قریب ہے کہ یہ جو یہود ہے یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ انشاءاللہ بیت المقدس ہے، یہ مسلمانوں کا ہے، اور انشاءاللہ اس پہ یعنی مسلمان آباد ہوں گے اور یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ تب ہوگا کہ جب ہم غیر مسلم اور یہودیوں، اسرائیلیوں کی پروڈکٹ سے بائیکاٹ کر دیں گے۔ تو آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہم نے یہودیوں کی، اسرائیل کی کوئی ایسی چیز جس سے فائدے میں کچھ حصہ بھی ان کو جاتا ہے، وہ چیز ہم نے استعمال نہیں کرتی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سے آگے اس پروگرام کو شیئر کریں۔ اللہ ذوالجلال جو بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، جو جہاد کر رہے ہیں، اللہ ان کے جہاد کو قبول کرے۔ اللہم انصرہم کنصر یوم بدر، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، اللہم دمر اعداء الدین۔
وانصر عبادک المجاہدین وصلی اللہ علی النبی.